اور سورہ المائدہ وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور مارچ کی آج 6 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے اہل ایمان یاد کرو اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائے، انعام کیا، نعمتیں دی۔ اذ ہم قوم جب ایک قوم نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم پس روک دیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے، واتقوا اللہ اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر چاہیے توکل بھروسہ کرے اہل ایمان۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور تحقیق لیا اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا اور مقرر کیے ان میں سے 12 سردار، 12 نگبان، نقیب۔ وقال اللہ اور اللہ نے فرمایا انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم اور تم نے ان کو قوت و طاقت دی، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، اچھا قرض، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہاری غلطیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور ضرور میں تمہیں داخل کروں گا جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار جاری ہوں گی جس کے نیچے نہریں، فمن کفر بعد ذلک منکم پس جس نے کفر و انکار کیا اس عہد کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل پس وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ حضرات اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے نام فرمان جاری کیا ہے، خطاب کیا ہے، اور بنیادی طور پر اس آیت کا یا ان آیات کا شان نزول جو ہے وہ کچھ واقعات ہیں
اس کی روشنی میں اللہ رب العزت کا ایک خوبصورت انداز ہے. کئی دفعہ رسالت ماں کو خطاب ہوتا ہے اور امت اس میں شامل ہوتی ہے. ان دونوں واقعات جو میں آپ کو انشاءاللہ پیش کرتا ہوں اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے کہ یہ میرا رحم، میری شفقت، میرا انعام ہے تم پر اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان چیزوں پر بھی غور کریں اور اس کا بھی شکریہ ادا کریں. حضرت جابر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نجد کے علاقہ، ذہن میں رکھیں نجد کا علاقہ سعودی عربیہ میں الریاض کے قرب و جوار کے علاقے کو کہتے ہیں اور بڑا وہ وسیع علاقہ ہے. سعودی عربیہ کا رقبہ جغرافیائی اعتبار سے بہت بڑا ہے اور یہ جو علاقے بنتے ہیں نجد، آگے پھر آگے قصیم، زہران، یہ سارے علاقے بڑے آباد ہیں اور بڑا زرخیز ہے. بہت کچھ وہاں پیداوار ہوتی ہے، کھجوریں خاص طور پر. اور یہ قصیم و زہران کے علاقے ہیں، یہاں تو یہ تربوز جس کو بولتے ہو، سبزیات بہت ہوتی. سعودی عربیہ گندم میں خود کفیل ہے اور سعودی عربیہ میں آج بھی بڑے بڑے خوبصورت فارم ہیں. دودھ کے حوالے سے گائے پالی جاتی ہیں اور پورا ملک اپنے ہی خالص دودھ پر خود کفیل ہے. بظاہر تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہاں چٹیل پتھر اور سب نظر آتے ہیں، ریتلے علاقے اور پتھریلی علاقے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جس طرح بھی اللہ تعالیٰ تقسیم فرمائے اس زراعت کے اعتبار سے یا جو بھی انعامات ہیں. حضرت جابر بیان فرماتے ہیں اس علاقے میں ہم جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو واپسی پر کیونکہ موسم گرما تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کیکر کا درخت، چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، اس کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور ہم لوگ بھی سارے دوست جتنے ہیں اس میں مختلف درختوں میں بٹ گئے سایہ حاصل کرنے کے لیے تاکہ تھوڑا سا آرام کر لیا جائے. تھوڑی دیر ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو ہم نے دیکھا کہ نبی کریم کے پاس ایک بدو بیٹھا ہوا ہے، بدوی، اور آپ تشریف فرما ہیں. جب ہم لوگ وہاں جمع ہوئے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بندہ جو ہے یہ آیا ہے اور میں نے اپنی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی، میری تلوار اس نے نکالی ہے، نیام سے کون بچائے گا؟ رسول پاک سے پوچھا جائے کون بچائے گا تو آپ کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا. جب اللہ کا لفظ بولا وہ کانپ گیا، لرز گیا، تلوار ہاتھ سے گر گئی. فرمایا کہ یہ وہ بیٹھا ہوا ہے. کچھ نہیں کہا، اس کو چھوڑ دیا اور کہا جاؤ چلے دفع ہو جاؤ. یہ ایک واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ان کی ذات کے ساتھ تعلق ہے بشمول صحابہ اور اہل ایمان. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اہل ایمان کے نام خطاب کیا، یہ میرا انعام ہے، میں نے ان کے ہاتھوں سے آپ تک پہنچنے اور وار کرنے سے میں نے روکا. دوسرا واقعہ اہم وہ یہ ہے کہ بنو نذیر قبیلہ یہودیوں کا، تین بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو نذیر قبیلے کے ایک سلسلے میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے. وہاں دیت کا مسئلہ تھا تو مصالحت کرانے کے لیے آپ تشریف لے گئے اور ان بنو نذیر بڑے خبیث لوگ تھے. انہوں نے نبی کریم کے خلاف پروگرام بنایا. ایک سایہ دیوار کے سائے کے ساتھ آپ تشریف فرما دیں اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ اوپر سے ایک پتھر گراؤ اور ان کا معاملہ تمام کرنا. حدیث میں ذکر آتا ہے چکی کا پارٹ جس سے وہ اس دور میں بھی آٹا پیستے تھے، وہ انہوں نے گرانے کا پروگرام بنایا. اور حدیث میں یہ بھی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے فرمایا کہ یہ منصوبہ ہے یہاں سے اٹھ جائیں. سمجھ آ رہی؟ تو وہاں سے آپ تشریف لے آئے، وہاں سے آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا.
اور بھی کچھ واقعات ہیں، یہ دو بنیادی طور پر نبی کریم کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ خطاب تعالی اہل ایمان کو فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان، رسالت مآب کی حفاظت کرنا، بچانا، یہ بھی اہل ایمان کی بہت بڑا انعام ہے۔ تو میں نے جو انعام تم پہ فرمائے ہیں، اذ ہم قوم، جو اس قوم نے ارادہ کیا تھا، اس بدوی یا بنو نذیر، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے، تو فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، اللہ نے روکا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے، ضرر نقصان پہنچانے سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے ہر شعبے میں، ہر معاملات میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے تو اس کا کمال نسخہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، لا حول لی ولا قوت لی الا بقوت اللہ سبحانہ و تعالی۔ کچھ سمجھ لگی؟ تھوڑی بہت کوشش کرو، لگ جائے گی انشاءاللہ۔ اس کا معنی ہے مجھے ولا حول لی، برائی، نقصان اور اس قسم کی بات سے بچنے کی میرے پاس کوئی طاقت نہیں، الا بقوت اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر۔ اسی طرح ولا قوت، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، سامان نہیں، اختیار نہیں، کوئی میں نیک کام کر سکوں، الا بقوت اللہ سبحانہ، مگر اللہ کی طاقت، اللہ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بغیر۔ لا حول، میرے پاس برائیوں اور نقصانات سے ہٹ جانے اور پیچھے ہٹنے کی طاقت نہیں ہے، اور کوئی اچھا کام کرنے کی میرے پاس ذاتی کوئی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی معیت، نصرت اور مدد، طاقت، قوت ہمارے ساتھ نہ ہو۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہی ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر چاہیے اہل ایمان بھروسہ کریں، اللہ پر یقین کریں۔ ہے اوکھا معاملہ، لیکن اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان ہیں ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین، اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، اور ان کو اسی پر ہی بھروسہ یقین کرنا چاہیے۔ ایک اور خطاب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ بھی توکل، یقین، بھروسہ کرو جس طرح اس پر یقین بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں رزق اس طرح دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں نے کبھی اپنے پاس سامان، ناشتے کے لیے سامان رات کو اکٹھا نہیں کیا، کوئی شے ان کے گھونسلوں میں نہیں ہوتی۔ پھر وضاحت فرمائی رسول کریم نے علیہ السلام، تغدو خماسا و تروح بطانا، جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں ان کے سب کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، جب شام کو پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو سب پرندوں کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ بظاہر ہمیں کوئی شے نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے چرنے چگنے اور ان کے پیٹ بھرنے کا بندوبست کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یہ بنو اسرائیل جو ہے جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد، نسل، تو اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، پختہ عہد لیا، پکا وعدہ کرو، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان پر 12 نقیب، 12 سردار، 12 جو ہیں وہ مقرر کیے۔ کیوں 12 کیے؟ تو 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں پر ایک ان کا سردار، نگہبان، نگران مقرر کیا کہ تو ان کی نگرانی، ان کے متعلقہ مسائل ذمہ داری، شاید آپ کے علم میں ہونا چاہیے جو بیان آتا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی کے حصول کی درخواست کی تو اللہ نے فرمایا، فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، چٹان پہ تم اپنا عصا، اپنا ڈنڈا مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو وہاں پھر 12 ہی چشمے نکلے،
تو 12 چشمے اسی لیے قد عالم کل اناس مشربہم، تو ہر قبیلے اور سردار اس کے نگران نے پہچان لیا اس چشمے سے ہمارے اس خاندان نے قبیلے نے پانی پینا ہے، اور اس چشمے سے اس نے پینا ہے تاکہ نظم برقرار رہے۔ اب اندازہ فرمائے کہ نظم کے ساتھ کام کیا جائے، وقت بھی بچتا ہے اور کسی کو پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ ہماری حالت یہ ہے کہ یہ پھاٹک ہے نا، پھاٹک بند ہے ماشاءاللہ، ادھر بھی سارے لوگ جمع ہیں، ادھر بھی سارے لوگ جمع ہیں، نہ انہوں نے راستہ دینا نہ ان کو راستہ، اسے بہت گھنٹہ لگ جائے۔ طریقہ یہ ہے کہ اس طرح جانے والے، جس طرح ہمارا ایک نظم ہے، وہ اس سائڈ پہ جائیں، ادھر سے آنے والے اس سائڈ پہ آئیں، لیکن نہیں، واز جتنا مرضی کرو، تبصرے جتنے مرضی کرو، لیکن پبلک کو اتنا شعور نہیں ہے، انہیں کرنا اسی طرح ہی۔ پھر ظلم کی بات یہ ہے کہ کھوتی ریڑھی یا گڈی نہ پراں کر کار، تو پھر ظاہر پہ جنگ ہی ہونی نا۔ تو جنگ و جدل جب ہوتا ہے پھر ظاہر ہے، پھر حراموں کی، پھر اس وگے، پھر اس وگے نظام چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اشارہ فرمایا ہے، اگر آپ سبق سیکھنا ہے تو کیڑے مکوڑوں سے سیکھو۔ دیکھا کبھی آپ نے کیڑے لائن میں چل رہے، چونٹیاں لائن میں چل رہی ہیں، پرندے فضا میں لائن میں اڑ رہے ہیں، تو یہ کس کے لیے درس ہے؟ جو اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات کی بولیاں اور اخلاق، ان کے معاملات 0 پوائنٹ پہ، کوئی ہوش نہیں کرنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو اساسی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ نکات، وہ ارشادات فرامین رہنمائی فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وقال اللہ، اور اللہ نے ان سے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اصل میں اللہ نے اشارہ فرمایا کہ آج یہودی اگر آپ کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، آپ کی جان تلف کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، پریشان کرنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ ان کی تاریخ بڑی عجیب ہے اس دور سے لے کر۔ تو اللہ نے فرمایا بھئی میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ایسی شرائط ہے، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کو تقویت دو گے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، تو اگر تم قرض حسنا اللہ تعالیٰ کو دو گے، کتنی شرطیں ہوگی گنو نا، لئن اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرو گے، ایک، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے، دو، وآمنتم برسلی، سارے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، ان کو قوت طاقت دو گے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو گے۔ اب ان کو گنو کہ ہمارے اندر ہیں، نمازی کتنے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں، اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو کتنے لوگ کس طرح کی زکوٰۃ اور کہاں دیتے ہیں۔ اسی طرح رسولوں پر معیار یہ ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین ہیں، رحمت عالم ہے، ان کے مقابلے میں مرزے کو نبی بنایا ہوا ہے۔ غلام احمد قادیانی کو انہوں نے نبی بنایا، اور اس میں بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر، فوجی بھائی، اور اس کے علاوہ پولیس مین، بڑے بڑے عجیب و غریب لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اور صرف مانتے نہیں، ان کی وکالت کر رہے، ان کی مدد کر رہے، اور ان کے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آتا ہے؟ یہودی اور یہ ایک ہی نسل ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور ہر اس میں سے اس بندے کی وہ تقویت دیں گے جو دین کے خلاف ان ساری چیزوں کی مخالفت کرنے والا، ان کے حامی یہ لوگ ہوں گے۔ ہم نے آنکھوں میں پٹیاں باندھی ہوئی اور مارو مار سڑکوں میں بازاروں میں پھر رہے، کوئی پتہ نہیں ہم کیوں ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس مقصد کے پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری غرض و غایت کیا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ صرف اتنا پتہ ہے باجی پیسوں کتوں لبنے، پیسے کمانے کس طرح ہے، اور سرمایہ ہمارے پاس کس طرح جمع ہوگا۔ اس مسئلے سے ہٹ کر باقی مسائل ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرائط عائد فرمائی کہ اگر تم ایسے کرو گے تو پھر کیا ہوگا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، پھر میں تمہاری غلطیاں تم سے دور کروں گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ سے بخشش حاصل کرنے کے لیے اگر اللہ نے مال دیا زکوٰۃ دینی پڑے گی، شعور دیا نماز پڑھنی پڑے گی، سرمایہ اللہ نے دیا ہے تو کسی کی مدد کے لیے اس کو قرضہ دینا پڑے گا۔ قرضہ جس سے لے لو اس کو دینا ہی کوئی، جو اس کو دے دے، نہیں اگر لڑائی کرنی یا کسی سے پیسے لے لو یا کسی کو دے دو، اللہ اللہ خیر چلنا۔ اس نے پھر پرت کے پوچھنا نہیں، درگا تو تینوں کو ضرورت بھی ہے بعد، وہ آنکھیں بھی نہیں ملاتے۔ معاشرت میں ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ اس میں ہم بہت پیچھے، معاملاتی زندگی میں اس کو اپنا حق سمجھتے، حتیٰ کہ امانتوں کو غنیمت سمجھ کے کھایا جائے گا۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے ترمذی شریف کے اندر حدیث آتی ہے، ایک دور آئے گا کہ لوگ باپ کو دور کریں گے، دوست کو قریب کریں گے۔ ابے کی کوئی حیثیت نہیں دوست کے مقابلے میں، بیوی کی اطاعت کریں گے ماں کے مقابلے میں۔ بیبے جی تسی چپ کر جو، تو نہیں پتا۔ پھر رسالت امام نے فرمایا زکوٰۃ دی نہیں جائے گی اور امانتوں کو غنیمت سمجھ کے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا اور غنیمتوں کو اور امانتوں کو غنیمت سمجھا جائے گا۔ شربت الخمور بغیر اسمہا، شرابیں پی جائیں گی لیکن نام بدل کر، نام اور رکھے ہوں گے، ٹائٹل اور ہوں گے، لیکن ہوگی شراب۔ اسی طرح فرمایا بدکاریاں، چوریاں، ڈاکے، فریب، فراڈیاں، چھوٹی سے لے کے بڑی بڑی فراڈیاں، پھر سبحان اللہ ھذا بفضل ربی لکھا ہوتا۔ معذرت کے ساتھ لوگ سن رہے ہیں ہر طبقے کے، فیصل آباد میں سوتر منڈی جس کو بولتے معروف ہے ماشاءاللہ، داڑیاں بھی بے بار، میدیاں بھی، پٹے بھی رکھے ہیں، سارے کام، لیکن سود اس معیار کا چلتا ہے وہاں۔ وہ بہت چپ کر رہے تھے، اچھا جی 15 آ گئی تو نہیں پیسے ملے، اگلی 15 تو ریٹ ود گیا، پھر اگلی 15 تو اور ریٹ ود گیا۔ گھر بیٹھ کے سود کھانا اور اس کو کہنا کہ یہ کریم کھا رہے ہیں، کریم نہیں کھا رہے، جنوارے جہنم کی سزا اپنے حصے میں مقرر کر رہے ہیں، وصول کر رہے ہیں۔ میرا رب ہمیں معاف فرما دے، یہ شرائط فرمائی ہیں۔ تو یہ پھر ایسے کام کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہاری غلطیاں دور فرما دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، ارشاد فرمایا تمہیں ضرور باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فمن کفر بعد ذالک، جس نے اس کے بعد انکار کیا تم میں سے، کیا معنی ہے یہ کام نہ کیے، نماز چھوڑ دی تھی، زکوٰۃ نہ دی تھی، فلانا کام نہیں کیا، فقد ضل سواء السبیل، وہ بندہ اس راستے سے بھٹکا ہوا ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، جس کے بارے میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راہ دکھا۔ تو سیدھے راستے سے لوگ ہٹ گئے، جس سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو پھر کم ہوگا جسے مرضی ٹکرا مار دے۔ جی ٹی روڈ کو چھوڑ کر پک ڈنڈیوں میں جو جائے گا تو وہ لٹ جائے گا، منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ منزل میں پہنچنے کے لیے صراط مستقیم کو اپنانا ہوگا۔ صراط مستقیم وہی ہے جو رسالت باب نے فرمائی ان ھذا صراطی مستقیم، میرا یہ رستہ ہے۔ اور طریقت کے راستے پھر اگر شعبے ہیں، یہ نقش بندی ہیں، یہ قادری ہیں، یہ سور وردی ہیں، یہ فلانے ہیں، تو رسول پاک کون تھے، صحابہ کون تھے؟ کوئی ان میں کوئی نقش بندی، کوئی سور وردی، یہ سارے نظام خود بنائے بندے اپنی سہولت کے لیے۔ اور پھر کہتے بھاجی دین ہی سیکھنا ہے نا، دین کس طرح آئے گا؟ دین تو اس کا نام ہے جس پر نبی پاک کی مہر ہوگی، اگر مہر نہیں تو میں اپنی مرضی سے نہیں، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ امام النبی نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ پوچھا ومن یابا ومن ابا، یہ سیغے ہیں، وہ ماضی کا سیغہ ہے، یہ فعل مضارع کا، کون ہے جس نے انکار کیا، کون انکار کرے گا جنت میں داخل ہونے سے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی۔ تو رسالت باب کی اطاعت میں سارا جہان ناراض ہو جائے اللہ خوش ہوگا،
کیا وہ طریقہ اللہ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے پیار آ جائے، اللہ کے ساتھ لاڈ پیار محبت کی جائے، تو فرمایا ایک ہی نسخہ ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو، پھر اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اگر اللہ کے لاڈلے بننا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا فرمایا، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اطاعت کرو، پھر اللہ تم سے پیار کرے گا۔ تو جیسے اللہ پیار کرے گا اللہ کی معیت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا رسالت باب کی حدیث ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، جب آدمی اللہ کی عبادت اور وہ نوافل نفلی عبادتیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے اور اس کا جو تعلق ہے قائم کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں دیکھ بھائی پاؤں بن جاتا ہوں، میں بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اور مثال دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندے کا ہاتھ ایک ہوتا ہے، مطلب ہوتا یہ ہے وہ بندہ اتنا میرا تابع دار ہوتا ہے، اس کا ہاتھ ہر اس شے کی طرف اٹھے گا جس میں میری رضا ہو، میری رضا کے خلاف اس کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، پاؤں نہیں اٹھے گا، نظریں نہیں اٹھیں گی۔ سمجھ آ گئی؟ رسول پاک نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، راستوں میں مت بیٹھا کرو، سادی سی بات ہے، اگر ضروری ہے مجبوری ہے بیٹھنے کی تو راستوں کے حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ راستوں کے بھی حق ہوتے ہیں؟ نبی محمد نے فرمایا ہاں، راستے کا بھی حق ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ نظریں جھکا کے بیٹھو، مجبوری بیٹھنی تو بڑے بڑے دیکھ کر کون کلی گئی ہے، کون بندہ گیا ہے، کون بی بی گئی ہے، کون مولوی صاحب گیا ہے، کون فلانا حاجی صاحب گیا ہے، شرم کرو اور نظریں جھکا کے بیٹھو۔ مجبوری ہے بیٹھنے کی، تماش بینی کے لیے نہیں، گننے کے لیے نہیں، کتنی بیویاں، کتنے بندے، کتنے مولوی، کتنے حاجی گزرے ہیں، یہ گننے کے لیے نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ سلام کرے اس کا جواب دینا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ راستہ پوچھے اس کو راستہ بتانا ہے۔ میرا تجربہ ہے زندگی میں، محلوں میں اور بعض علاقوں میں کئی دفعہ دروس کے لیے، خطابات کے لیے، مجلسوں کے لیے ہم گئے ہیں تو محلے سے پوچھا جی مسجد میں جانا ہے، سارا محلہ تڑپ کے میرے جو مسجد ہے نہ ہی نہیں ہونا، تو بھاجی اتو پوچھو میں نہیں پتا، مسجد کا نہیں پتا۔ میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، نہ ددیاں کٹنے کی ضرورت ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اچھا بھابیاں دی مسجد تے جانا جی، اتنے دو سنیاں دی مسجد ہے وے، وہ پرلی گلی جاؤ گے نا تو کونے ایک مسجد ہے، میرا خیال ہے وہ سنیاں دی ہے، وہ سنیاں دی ہے، وہ بھابیاں دی ہے، تے تو کیڑی مسجد تے جانا ہے؟ میں تو گیا ہی نہیں کبھی، میرے تو مندہ نہیں پتا۔ معاشرت میں کوئی مثالی بات نہیں دی، یہ پریکٹیکل میں نے عرض کیا ہے۔ اور اسی محلے کے اندر گلیوں میں پھر پھر کے اہل محلہ کو مسجد کا نہیں پتا، اگر پتہ ہے تو بتانا نہیں، بتانا ہے تو غلط بتانا۔ تو کیا پریکٹیکلی یہ عیب، قصور، غلطی ہمارے اندر ہے؟ اگر ہے تو نظر ثانی کس نے کرنی ہے؟ وہ چھڈو جی انہاں گلاں نو باجی، وہ تسی چپ کر کے مثبت کام کرو، کسی نے چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ 100% گل کرتے، مثبت کام کس طرح ہوگا جب تک منفی نہ آئے گا، مثبت کس طرح آئے گا؟ کہنا پڑے گا یہ مثبت ہے، یہ منفی ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اہل جنت کی بات ہے یا اہل جہنم کی بات ہے، انی ونڈ کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں تو دہریہ آ جائیں گے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، سارا کوئی آٹومیٹک ہو رہا ہے، ہر شے کی نفی، وہ ہر شے کا اس بات، سارا کوئی ٹھیک ہے، سارا کچھ غلط ہے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اللہ کا دونوں برابر نہیں، جنت والے جہنم والے برابر نہیں۔ پھر مثال دی، انے دے ویکھن والے برابر نہیں، رات دن برابر نہیں، دھوپ اور سائے برابر نہیں، کہ برابر نے سارے؟ رات دن برابر نہیں تو مومن تو کافر برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ نمازی تو بے نمازی برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ سچ بولنے والے جھوٹ بولنے والے دونوں برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ یہ فیصلے یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ہے،
اور بتاؤ اے یہ برابر ہے، تو اگر یہ برابر نہیں تو پھر یہ دونوں برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان یاد کرو اللہ کے انعامات جو اس نے آپ پہ فرمائے ہیں، نعمتیں دی ہیں۔ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر دینے کے لیے، فکف ایدیہم عنکم، بس اس نے یعنی اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک یا تمہیں نقصان پہنچانے سے روک دیے۔ واتقوا اللہ، ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو توکل بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللہ، اور تحقیق لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق پختہ عہد، بنو اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اللہ نے مقرر کیے ان میں سے 12 نقیب، سردار، نگران۔ وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ تم ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کو تقویت دو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہاری غلطیاں تم سے دور کر دوں گا، ہٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں تمہیں باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فمن کفر بعد ذلك، جو انکار کرے گا، کفر کرے گا، اس سارے ارشادات، بیانات، میثاق کے جو وہ عہد کی ہے اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، بس وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي
وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل